بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 16 ہی ہے۔ وَإِذَا مَاتَ مَن لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِ۔ خیار شرط کا بیان چل رہا ہے۔ کوئی آدمی نے کوئی چیز خریدی اور اس میں 3 دن کا اختیار لیا، یا کسی چیز کو بیچا اور 3 دن کا اختیار لیا، لینے کے بعد جو ہے دوسرے دن مر گیا، خریدنے والا ہو، خیار لینے والا یا بیچنے والا ہو، تو کیا اس کا اختیار اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہوگا؟ تو بولتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ورثہ کی طرف اختیار منتقل نہیں ہوگا۔ جو اختیار لیا تھا وہ اختیار ختم، بے ثابت، وہ اختیار ختم، وہی بولتے ہیں۔ اور جب مر گیا وہ شخص جس کے لیے اختیار ہو تو اس کا اختیار باطل ہو جاتا ہے اور نہیں منتقل ہوتا اس کے ورثہ کی طرف۔ وقال الشافعی یورث عنہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس کی جانب سے وارث بنایا جائے گا، یعنی اختیار میں بھی وراثت چلے گی، اختیار میں بھی، جیسے گھر خریدے تھے 3 دن کے اختیار کے ساتھ، تو جیسے گھر کے وارث بنتے وہ لوگ اختیار کے بھی وارث بنتے ہیں، اختیار کی بھی، چاہے تو لیں گے چاہے تو نہیں لیں گے۔ لِأَنَّهُ حق لازم ثابت فی البیع، اس لیے کہ وہ حق لازم ہے جو بیع میں ثابت ہوتا ہے، جو بیع میں ثابت ہوتا ہے، کیونکہ شرط لگائی ہے اس نے۔ فیجری فیہ الارث، تو لہذا اس میں وراثت جاری ہوگی، ارث معنی وراثت، جیسا کہ خیار عیب، خیار تعین۔ خیار عیب آگے آئیں گا۔ خیار عیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ نے خریدی اور اس میں عیب نظر آیا تو واپسی کا اختیار ہے۔ اسی طرح خیار تعین بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ خیار تعین کا مطلب ہے کہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز خریدے، 2 چیزوں میں سے، جیسے آپ کپڑے کی دکان ہو گئے تو اس کو بولے کہ بھائی ایک 2 سوٹاں دو، میں دونوں میں سے ایک لیا، لیکن وہ کون سا ہے میں بعد میں بولوں گا، تو ایک کے آپ مالک ہیں لیکن وہ دونوں میں سے کوئی ایک متعین کر کے جو ہے دے دینا، اس کو ایک رکھ لینا، دوسرا جو ہے واپس کر دینا، اس کو بولتے ہیں خیار تعین۔ یہ بھی شریعت میں ثابت ہے، تو اس میں وراثت چلتی ہے، بول رہا خیار عیب میں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نے ایک چیز خریدی تھی اور جو ہے لا کے رکھا، 1-2 دن میں اس کا انتقال ہو گیا، بعد میں جب وہ چیز کھول کے دیکھے ان کے وارثین تو اس کے اندر خرابی ہے، بڑی بیڈ شیٹ سمجھو، بیچ میں جو ہے سوراخ پڑا ہوا ہے، تو جا کے واپس کر سکتا نہیں کر سکتا، انہیں کر سکتا۔ اسی طرح خیار تعین میں بھی ایک ہی چیز تھی خریدنے کی، مگر 2 اٹھا کے لائے تھے بابا اور اس کے بعد مر گئے، تو ایک کو تو واپس کرنا ہی پڑے گا نا بھائی، 2 تو نہیں رکھ لے سکتے، دونوں میں سے کسی ایک کو متعین کر کے رکھنا ہے، تو تعین کا اختیار بھی باقی رہیں گا وارثین کو۔ تو جیسا عیب کا اختیار رہتا، تعین کا اختیار رہتا، ایسے ہی خیار شرط بھی باقی رہتا ہے، بولتے ہیں شافعی۔ ولنا ان الخيار ليس الا مشیتا و ارادتا، کہ یہ خیار جو ہے نا وہ صرف ارادہ اور مشیت ہے۔ خیار کس کو بولتے ہیں؟ ارادے اور مشیت کو بولتے ہیں۔ ارادہ کرنے والا تو مر گیا، ارادہ کرنے والا تو مر گیا، تو اس کا ارادہ تمہاری طرف کیسا منتقل ہوتا؟ اس کا ارادہ اس کی ذات کے ساتھ تھا، اس کا ارادہ ولا يتصور انتقالہ، اور اس کے منتقل ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ والارث مما يقبل الانتقال، اور ارث ان چیزوں میں ہے جو انتقال کو قبول کرتا ہے۔ وراثت کہاں چلتی ہے؟ منتقل ہونے والی چیزوں میں وراثت چلتی ہے۔ بابا گھر چھوڑ کے گئے، وہ گھر میں وارث بنتے، پیسے چھوڑ کے گئے، وہ پیسوں میں وارث ہوتے۔ لیکن جو چیز جو ہے انہوں ایک خیال چھوڑ کے گئے، وہ خیال کے بچے کیسے وارث بنتے؟ انہوں ایک ارادہ چھوڑ کے گئے، وہ ارادے کے بچے کیسے وارث بنتے؟ لأن المورث استحق المبيع سلیما بخلاف خیار العیب، برخلاف خیار عیب کے۔ انہوں جو خیار عیب کی مثال دی ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہے، بولتے ہیں خیار عیب میں یہ ہے کہ جو ہے بابا جس چیز کے مالک بنے تھے وہ ملکیت ان کو بھی محفوظ حالت میں ملنا، ان کے بچوں کو بھی محفوظ حالت میں ملنا، وہ ملکیت جب کھول کے دیکھے بچے تو اس کے اندر عیب نظر آیا، تو جس طرح بابا کو عیب آیا تو واپس کرنے کا اختیار تھا، بچوں کو بھی عیب آیا تو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ اسی طرح خیار تعین کا جو مسئلہ ہے، خیار تعین کے اندر جو ہے 2 چیزیں اٹھا کر لانے کے بعد، 2 چیزیں دونوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دوسری چیز تو دوسرے کی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تو جب بابا رہیں گے زندہ تو انہوں بھی جو ہے دوسرے کی ملکیت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، بچے بھی دوسرے کی ملکیت اپنے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایک کو تو واپس کرنا ہی کرنا ہے، اسی لیے وہ خیار تعین بھی ضروری ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہوگا۔ اور خیار تعین ثابت ہوتا ہے وارث کے لیے ابتداً، اچھا پہلے خیار عیب کا، برخلاف خیار عیب کے اس لیے کہ مورث مبی کا مستحق ہوتا ہے محفوظ انداز میں، مورث مانے مرنے والا، باپ مورث بولتے ہیں اس کو۔ فکذل وارث، اسی طرح وارث
جب مورث محفوظ انداز میں مبی کو لینے کا حقدار ہے تو اس کا بچہ بھی، اس کا وارث بھی چیز کو لینے کا. اچھا، اور یہ خیار عیب ہو، خیار تعین ہو، یہ صرف مشتری کو حاصل ہے. خیار شرط کس کو حاصل ہے؟ بائے کو بھی حاصل ہے، مشتری کو بھی حاصل ہے. سمجھا؟ اس واسطے وراثت اس میں نہیں چلتی. سمجھ میں آ گیا نا؟ فقد الوارث، اسی طرح وارث. فاما نفس الخیار لا یورث، بہرحال نفس خیار کا تو وارث نہیں بنایا جائے گا. نفس مجھول پڑھنا، یورث، نفس خیال کا کوئی وارث نہیں بنایا جائے گا. نفس خیال ٹھیک ہے. دوسری چیز جو بولے تھے انہوں خیار تعین کے بارے میں، اس کا جواب دے رہے ہیں. وہ خیار التعین یثبت للوارث ابتداء، خیار تعین بھی وارث کے لیے ابتداء ثابت ہے. وارث کے لیے کیسا؟ کیونکہ مورث کو بھی ثابت تھا، وہ وارث کو بھی ثابت رہے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز اس کی ہے ہی نہیں، دوسرے کی ملکیت اس کے پاس موجود ہے. دوسرے کی، تو اس کی ملکیت اس کے حوالے کرنے کے لیے تو خیار کرنا ہی پڑے گا نا. اس کی ملکیت خیار کرنا ہی پڑے گا. دونوں بھی واپس نہیں کر سکتے. انہیں بولتا آپ کے ابا خرید لیے تھے بھائی، ایک لے لیے تھے، اب وہ ایک کون سا ہے آپ طے کر کے میرے کو دے دو. دوسرا بولتا لاختلاط ملکہ بملک الغیر، اس کی ملکیت کے ملنے کی وجہ سے غیر کی ملکیت کے ساتھ. کیا رہتا ہے؟ دو چیزوں میں سے کوئی ایک رہتی ہے، تو وہ دوسری چیز کون سی ہے؟ چاہے وہ یہ ہو کسی اور کی ہے. تو ہماری ملکیت کے ساتھ دوسرے کی ملکیت ملوث ہے. بولو، تو جب تک اس کی ملکیت علیحدہ کر کے نہیں دیں گے آپ تو استعمال نہیں کر سکتے نا. لأن لا ان یورث الخیار، لأن نہیں ہو لا ان یورث الخیار، یہاں پہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ خیار کا وارث بنایا گیا ہے. تو خلاصہ یہ کہ خیار کا کوئی وارث نہیں ہوتا. جہاں تک خیار عیب خیار شرط کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. خیار عیب کا مالک وارث اس واسطے بنتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے دوسرے کسی کی بھی چیز جو ہے وارث کو محفوظ انداز میں ملنا چاہیے مورث کی جانب سے. اسی طرح خیار تعین کے اندر اس واسطے جو ہے اختیار دیا گیا ہے کہ دوسرے کی چیز وارث کی چیز کے ساتھ ملوث ہے تو اس کی چیز اس کو علیحدہ کر کے دینا ضروری ہے. اس واسطے جو ہے وہ دو چیزیں وارث کو حاصل ہیں، لیکن خیار شرط میں صرف خیار رہتا ہے، وہ حاصل نہیں. تو آپ وہی بولیں گے پھر خیار حاصل نہیں ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ بے تام ہو جائیں گے، ختم. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور خرید کے لاتے لا کے مر گئے تو بے پوری ہو گئی، اب واپس کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا. آگے دیکھ، ومن اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره فأيهما اجاز جاز وأيهما نقض انتقض. ایک نیا مسئلہ، آدمی نے کیا کیا؟ ایک چیز خریدی، اور اختیار رکھا دوسروں کے نام پہ. آپ جنید میاں بولے کہ بھائی میں خرید لیا مگر اختیار لیں گے آصف بھائی، تو کیا مطلب؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ پھر اختیار دونوں کو رہیں گا. دونوں میں سے جو بھی جائز کر دے بے تام ہو جائیں گے، دونوں بھی جو فسخ کرے بے فسخ ہو جائیں گے. اچھا، دونوں بھی کرے تو پہلے جو کرا اس کا اعتبار ہے، پہلے جو کرا. اب جنید میں اللہ استعمال کرنا شروع کر دیے تو انہوں جائز کر دیے، بولے ایسا، یا اطلاع دے دیے بھائی میں رکھ لیا، جائز کرنا ہوتا. یا جنید میں اللہ اختیار لیا آصف کے لیے اور آصف میں بعد میں بول دیا کہ میں جائز کر دیا تو جائز ہو جاتی. یا آصف میں بول دیا کہ میں فسخ کر دیا، بھائی فسخ ہو جاتی. آیا سمجھ میں؟ دونوں میں سے جو بھی اختیار لیں گے اختیار باقی رہتا ہے. اچھا، یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختیار کو خود حاصل کرنا ہی بے کے جو ہے خلاف ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اختیار کو دوسرے کے حوالے کرنا یہ بھی جو ہے بے کے کیا کہتے ہیں بے کا جو مقتضا ہے اس کے خلاف ہے. بے کا جو مقتضا ہے زیادہ سے زیادہ اختیار خود لینا چاہیے، وہ اختیار دوسرے کے حوالے کرنا یہ جائز نہیں ہونا چاہیے. یہ جائز، امام ظفر یہی کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے کو اختیار لینے کی اجازت ہونی نہیں. آپ کو اختیار دیا جائے گا، آپ جا کے ان سے پوچھ لو، آپ جا کے ان سے پوچھ لو کہ جو جواب دے تو اس حساب سے آپ فیصلہ کر دو. یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن دوسرے کو اختیار بھی سپرد کر رہا یہ تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیع کے مقتضا کے خلاف ہے. اور جس نے خریدا کوئی چیز اور شرط لگایا خیار کی اس کے غیر کے لیے، تو ان دونوں میں سے جس نے بھی اجازت دی جائز ہو جائے گا، اور ان دونوں میں سے جس نے توڑ دیا ٹوٹ جائے گا، یعنی بے فسخ کر دیا تو. اور اس کی اصل یہ ہے ان اشتراط الخیار لغیرہ جائز استحسانا، کہ غیر خیار کی شرط لگانا اس کے غیر کے لیے یہ استحساناً جائز ہے. استحسان قیاس سے اوپر والی دلیل ہے. استحساناً
قیاس کے مقابلے میں مضبوط رہتی، لیکن جو ہے اس کو کافی غور و فکر سے سمجھنا پڑتا ہے۔ استحسان یا تو حدیث رہتی ہے یا قیاس خفی رہتا ہے۔ تو اب دیکھیے کیا ہے یہاں پہ، وہ فی القیاس لا یجوز، قیاس میں تو جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مقتضی بے کے خلاف ہے یہ، وہ قول ظفر، اس لیے یہی ظفر کا قول ہے۔ لأن الخيار من مواجب العقد، اس لیے کہ خیار جو عقد کے مواجب میں سے اور اس کے احکام میں سے، عقد کے یعنی معاملے کے واجبات میں سے، اس کے احکام میں سے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سپرد کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فلا يجوز اشتراطه لغیره، نہیں جائز ہے اس کی شرط لگانا اس کے غیر کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ سمن، بچے کیا کرتے معلوم ہے، دکان سے پیسے میں لے لیا، نہیں چیز میں لے لیا، پیسے کون دیں گے، ہمارے ابا دے دیں گے، یہ غلط ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آپ خرید رہے ہیں دوسرے کے اوپر سمن تھوپ دے رہے ہیں، تو یہ عقد کے تقاضے کے خلاف ہے نا بھائی۔ عقد کا موجب یہ ہے کہ ادھر سے مبی ہونا، ادھر سے سمن ہونا، انہیں مبی دے دیا لیکن سمن آپ نہیں دے رہے، دوسرے کے حوالے کر دے رہے، تو جیسا وہ جائز نہیں ایسے اختیار بھی دوسرے کے سپرد کرنا جائز، لہذا جائز نہیں اس کا شرط لگانا غیر کے لیے، جیسا کہ سمن کے شرط لگائے مشتری کے غیر پر، مشتری کے غیر پر۔ ہماری دلیل کیا ہے دیکھیے، ان الخيار لغیر العاقد لا يثبت الا بطریق النیابت عن العاقد، ہماری دلیل یہ ہے کہ خیار لگانا غیر عاقد کے لیے، غیر عاقد کے لیے خیار لگانا ثابت نہیں ہوتا مگر نیابت کے طریقے پر عاقد کی جانب سے۔ ہم کیا بتا رہے ہیں معلوم ہے، یہاں پر عاقد کی جانب سے نائب بننے کے طور پر جو ہے اس کو خیار ثابت ہے۔ اصل خیار کس کا ہے، عاقد کا ہے، اس کے نائب ہونے کے ناطے دوسرے کو اختیار ہے، اس کا نائب ہونے کے ناطے دوسرے کو اختیار ہے۔ فیقدر له الخیار له اقتضاء، تو اس کے لیے خیار کو مقدر مانا جائے گا اقتضاء کے طور پر، کے طور پر اقتضاء کے طور پر۔ ثم يجعله نائبا عنہ، پھر وہ جو ہے اس کا نائب بنے گا، پھر وہ یعنی پہلے یہاں خیار مقدر مانا جائے گا عاقد کو، یہاں پر پہلے خیار کس کو مقدر مانا جائے گا، عاقد کو مانا جائے گا، پھر اس کا نائب بنے گا دوسرا، جیسے جنید میاں پہلے اصل عاقد ہیں، انہوں اصل اختیار والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ان کی نیابت کے طور پر دوسرے کو اختیار ملے گا، تو اقتضاء کے طریقے پر پہلے عاقد ہی اختیار والا ہوگا، اس کے بعد اس کا نائب جو ہے اس کی جانب سے نائب بن کے اختیار والا ہوگا، دوسرا آدمی۔ تو دیکھو مقدر مانا جائے گا اس کے لیے یعنی عاقد کے لیے اختیار اقتضاء کے طور پر، پھر وہ بنے گا نائب، کون، دوسرا غیر، پھر وہ یعنی غیر نائب بنے گا عاقد کی جانب سے اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے۔ یہاں اشارے میں جو ہے جہاں 7 لکھا ہوا ہے وہ غیر عاقد ہے، جہاں 8 لکھا ہوا ہے وہ عاقد ہے، سمجھ میں آ گیا نا۔ پھر وہ نائب بنے گا، کون ہے، کون، غیر، اس کی جانب سے، کس کی جانب سے، عاقد کی جانب سے، اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے، کس کے، عاقد کے تصرف کو۔ اچھا صاحب، تو اب خلاصہ کیا ہوا، دونوں جو ہے خیار والے بن گئے، عاقد تو اصل ہونے کی حیثیت سے اور اس کا غیر نائب ہونے کی حیثیت، اور ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اختیار، فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ، اور ان دونوں میں سے جو بھی جائز کر دے جائز ہو جائیں گا، اور دونوں میں سے جو بھی توڑ دے ٹوٹ جائیں گا، یعنی بے فسخ کر دے تو۔ اب کیا ہوگا قصہ، وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَفَسَقَ الْآخَرُ، جھگڑا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے جائز کر دیا دوسرے نے فسخ کر دیا، يُعْتَبَرُ السَّابِقُ، تو پہلے کرنے والے کا اعتبار کیا جائے گا، سابق مانے پہلے کرنے والا کا اعتبار کیا جائے گا، لِوُجُودِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، اس کے پائے جانے کی وجہ سے ایسے زمانے میں کہ اس میں اس کا غیر اس کے مقابلے میں نہیں آیا، انہوں جائز قرار دیے وہ ہو جائے گا، انہوں جائز قرار دیے پہلے انہوں ہو جائے گا، دونوں بھی کر دیے تو کون پہلے کرا اس کا اعتبار کریں گے، کیونکہ انہیں آگے ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس زمانے میں نہیں آیا ہے، مزاحم نہیں ہوا ہے، سمجھ میں آ گیا۔ سابق کا اعتبار کیا جائے گا اس کے پائے جانے کی وجہ سے ایسے زمانے میں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اس کا غیر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ولو خرج الکلامان منہما معا یعتبر تصرف العاقد، اور اگر دونوں کلام ان دونوں کے ساتھ ایک ساتھ نکلے تو عاقد کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا، دونوں ایک ساتھ بولے،
جنید میاں بھی اسی وقت بول رہے ہیں، آصف میاں بھی اسی وقت بول رہے ہیں، انہوں بولے میں جائز کر دیا، انہوں بول رہا میں فسخ کر دیا، تو اس وقت کس کا اعتبار کریں گے؟ بال کی کھال نکال رہے ہیں، دیکھو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا نا، اس وقت عاقد کا اعتبار کریں گے ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، عاقد کا نہیں، کسی اور کا اعتبار کریں گے، فاسق کا اعتبار کریں گے بولا۔ دوسری روایت کیا کریں گے؟ فاسق، یعنی جو بے فسخ کر رہا ہے، چاہے وہ عاقد کر رہا ہو چاہے اس کا دوسرا کر رہا ہو، دونوں ایک ساتھ اگر بولے تو اس وقت کس کا اعتبار کریں گے؟ جو فسخ کر رہا ہے اس کا اعتبار کریں گے، ایسا بول رہا ہے۔ جو بے جائز کر رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے آگے سنو، دو روایتیں الگ الگ، تو عاقد کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا ایک روایت میں، اور فاسق کے تصرف کا اعتبار کیا جائے گا دوسری میں۔ وجہ الاول، پہلی روایت کی وجہ کیا ہے کہ ان تصرف العاقد اقوی، عاقد کا تصرف مضبوط ہے، یہ بات بالکل آسانی سمجھ میں آتی ہے۔ عاقد کا تصرف کیا ہے؟ مضبوط ہے، کیونکہ بے کرنے والا اصل ہی نیچے، اور اصل ہی نہیں جو ہے اختیار والا ہے، دوسرا تو اس کا نائب بن کے ہے، جب اصل آ جاتا ہے تو نائب غائب، سمجھ میں آ گیا نا، تو اس کے تصرف کا اعتبار کریں گے، یہ بات مضبوط ہے۔ لأن النائب یستفید الولایت منہ، اس لیے کہ نائب اس کی ولایت کا استفادہ کرتا ہے، اس کی ولایت کا کرتا ہے، یعنی تصرف کی ولایت کا، یعنی اس میں عمل دخل کی ولایت کا فائدہ کرتا ہے۔ جب اصل والا آ گیا تو نائب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نائب اسی سے ولایت کا فائدہ حاصل کرتا ہے، اس سے عاقد سے نائب ولایت کا تصرف کرتا ہے، یا عاقد خود تصرف کر لیا تو اب نائب کو تصرف کا موقع کہاں باقی ہے؟ نہیں۔ دوسرے کی وجہ، دوسرا قول کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو فسخ کر رہا ہے، چاہے وہ عاقد کر رہا ہو چاہے نائب کر رہا ہو، اس کا اعتبار کریں گے۔ وہ کیوں؟ ان الفسخ اقوی، کہ فسخ زیادہ قوی ہے، کیونکہ خیار لیے کیوں؟ فسخ کرنے کے لیے لیتے، خیار کیوں لیتے؟ اگر فسخ نہیں کرنا ہوتا تو کیوں خیار لیتے تھے بھائی؟ انہیں خیار نہ صرف ہی کہ اپنے لیے لیا، دوسروں کے لیے بھی لیا، تو کیا مطلب سمجھ میں آ رہا کہ فسخ کرنا ہی اصل ہے۔ دوسری دلیل بھی یہ اپنے حساب سے مضبوط دکھ رہی، سمجھ میں آ گیا نا، آدمی جو بے کرتا ہے تو خیار کیوں لیتا بھائی؟ فسخ کرنے کا خیار کیا، تو دوسرے کی وجہ یہ ہے کہ فسخ کرنا زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ مجاز یلحقہ الفسخ والمفسوق لا تلحقہ الاجازہ، اس لیے کہ جائز کیا جانا اس کو فسخ لاحق ہو رہا ہے، جائز کی جانے کو کیا لاحق ہو رہا ہے بھائی؟ فسخ لاحق ہو رہا ہے، جو جائز کرنے والا ہے نا اس کو کیا لاحق ہو رہی ہے؟ فسخ لاحق ہو رہی ہے، اور مفسوق کو اجازت نہیں لاحق ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور مفسوق یعنی جو چیز فسخ کی گئی ہے اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی ہے، اس کو اجازت لاحق نہیں ہوتی، جائز کرنے والے کو کیا لاحق ہوتا ہے بھائی؟ فسخ لاحق ہو رہا ہے، یعنی انہیں جائز کر رہا ہے لیکن اس کو فسخ لاحق ہو رہا ہے، اس کو فسخ لاحق، اور کوئی فسخ کر رہا ہے تو اس کو اجازت لائق نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے؟ ولما ملک کل واحد منہما التصرف رجحنا بحال التصرف، اور ان دونوں میں سے ہر ایک تصرف کے مالک ہیں تو تصرف کی حالت کو ہم نے راجح قرار دیا ہے، دونوں بھی تصرف کے مالک ہیں، فسخ کرنے والا بھی تصرف کا مالک ہے، جائز کرنے والا بھی تصرف کا مالک ہے، لیکن جائز کرنے والے کو جو ہے تصرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں رکھ لیا تو بھی جو ہے جائز ہو جاتا ہے، تصرف کی ضرورت کس کو ہے؟ فسخ کرنے والے کو، لہذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا؟ فسخ کرنے والے کا اعتبار کیا جائے گا، یہ ایک دلیل ہے۔ جیسا شروع کی بات میں بولا نا بھائی، عام طور پہ خیار لیتے کیوں؟ فسخ کرنے کے لیے لیتے ہیں، اگر فسخ کرنا نہیں ہوتا تو خیار کیوں لیتے تھے؟ تو اب کہا گیا ہے کہ پہلا قول محمد کا ہے اور دوسرا قول ابو یوسف کا ہے۔ پہلا قول کس کا ہے؟ دوسرا قول ابو یوسف۔ محمد کیا بولتے ہیں؟ محمد یہ بولتے ہیں پہلے قول کے حساب سے دیکھا گیا تو عاقد کا اعتبار ہے، انہیں کیا کرا وہ۔ دوسرا قول ابو یوسف کا، ابو یوسف کیا کرتے ہیں؟ عاقد کا اعتبار نہیں ہے بلکہ فاسق کا اعتبار ہے، چاہے وہ عاقد ہو چاہے اس کا نائب ہو۔ یہ مسئلہ نکالے کہاں سے؟ امام محمد اور ابو یوسف کا ایک دوسرے مسئلے میں اختلاف ہے، وہاں سے مسئلہ نکل کے آیا بول رہا ہے۔ وہ استخرج ذالک، اس کا استخراج کیا گیا ہے، اس کا مما اس صورت سے جبکہ وکیل نے بے کی، اس مسئلے سے جبکہ وکیل نے بے کی ایک آدمی کو اور موکل نے اس کے علاوہ کو ایک ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کو کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنایا اور موکل بھی بیچ رہا، دونوں بھی ایک ساتھ بیچے، وہاں پر بھی کیا مسئلہ تھا معلوم ہے؟ اگر پہلے کوئی بیچا تو وہ بے ہو جاتی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر موکل نے پہلے بیچا تو بے ہو گئی اس کی، بعد میں وکیل نے بیچا تھا، پتا کرا ارے میں بیچ دیا نا پہلے سے،
کب بیچے آپ؟ 11 بجے بیچا، میں 12 بجے بیچا، تو چلو 11 بجے والے کی بے ہو گئی، 12 بجے والے کی بے نہیں مان لیے، لیکن دونوں بھی سیم 11:01 کو بیچے، تو اس وقت کس کی بے ہوں گی؟ تو اس وقت امام محمد نے فرمایا کہ موکل کی بے ہوگی، کیونکہ انہیں اصل ہے، وکیل اس کا نائب ہے. لیکن امام ابی یوسف فرماتے ہیں نہیں، دونوں کی بے شمار ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں وکیل بنا دیا نا بھائی، بنایا کہ اس کو بیچنے کے بعد بنایا، انہیں بیچ دیا تو صحیح ہے، مان لینا چاہیے. ہاں تو جو ہے ابھی یوسف کیا مانتے ہیں وہاں پہ؟ اس کی بے کو مانتے ہیں، اس کی بے کو مانتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ دونوں لڑ لیتے نا، آدھا آدھا دے دو دونوں کو. ابھی یوسف کیا بولتے ہیں اس وقت میں؟ دونوں آدھا آدھا. اگر زمین ہے تو دونوں آدھے آدھی لے لینا، اگر غلام ہے تو دونوں کاٹ کے تقسیم ہے. کاٹ کے تو نہیں لے سکتے، مگر دونوں کے درمیان مشترک غلام ہو جاتا، دونوں کے درمیان. یہ ایک شکل ہے. اسی شکل کا اختلاف کہاں آیا؟ یہاں آیا امام محمد اور ابو یوسف پر. تو امام ابو یوسف یہاں پہ کیا مان کے چلتے ہیں؟ جو فاسق ہے اس کا اعتبار کر کے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اصل ہے، اور اس کا استخراج کیا جاتا ہے. استخرجہ مانے یہ مسئلہ، یعنی خیار شرط کا مسئلے کا استخراج کیا گیا اس مسئلے سے کہ جب بیچا وکیل نے ایک آدمی کو، من رجل کو تو ایک آدمی کو، ایک آدمی سے بیچانے بولتے اردو میں، ایک آدمی کو، والموکل من غیرہ، اور موکل نے اس کے غیر کو، معن دونوں بھی ایک ساتھ بیچے. فمحمد یعتبر فیہ تصرف الموکل، تو امام محمد اس میں موکل کے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں، اور ابو یوسف دونوں کے تصرف کا اعتبار کرتے ہیں. یعتبرہما، ان دونوں کا اعتبار کرتے ہیں. آپ بولیں گے دونوں کا اعتبار کرتے ہیں بے کیسے ہوں گی؟ دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوں گی بول جاتے ہیں، دونوں کے درمیان. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ